مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کا ثواب کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں حدیث پڑھی تھی، سر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جی کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. جی جی یہ تو ہو گیا کہ اس دن وہی سب سے خون محبوب اور بہانا ہی افضل سب عمل سے ہے، مقبول عمل ہے. جی ٹھیک ہو یہ یہی متعین ہے، یہی واجب صحیح ہے. صحیح. اگلی بات ہے جو اس کی فضیلت سے متعلق، جی انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واضلافها واشعارها. یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور کھروں اور اپنے بالوں سمیت آئے گا. ہاں بالکل. یعنی جو گوشت قابل استعمال اور قابل انتفاع ہے اس پر تو اجر و ثواب ہے ہی، ٹھیک. لیکن جو بیکار چیزیں ہیں جن پر جو کسی بھی اعتبار سے نہ کھانے کے کام نہ کسی اور چیز کے کام، آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، صحیح. وہ بھی ضائع نہیں ہے اللہ کے ہاں. سبحان اللہ. وہ ان کا بھی وزن ہوگا اور اس کے مطابق آپ کو سبحان اللہ. اجر و ثواب ملے گا. اور آگے یوں فرمایا وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. اللہ کے یہ زمین پر اس کا خون بعد میں گرتا ہے، واہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ قبول پہلے ہو جاتا ہے. پہلے ہو جاتا ہے. واہ. قبولیت کا درجہ یہ پہلے پا لیتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اتنے بڑے اجر و ثواب کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کرو. اس کو اپنے لیے مشکل اور مصیبت نہ سمجھو، اس کو اپنے مال کی تضییع نہ سمجھو، بالکل ٹھیک. بخل سے کام نہ لو. اتنا بڑا سو. اور آگے ایک حدیث میں آتا ہے جی کہ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. ہاں یہ درست. تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کی ملت پر ہیں. جی ان کی سنت ہے. ٹھیک. تو فرمایا، پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چلو ان کی سنت ہو گئی، ٹھیک ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس قربانی سے؟ ان کی سنت ادا. آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ. قربانی کے جانور کے ایک ایک بال پر اجر و ثواب ہے، ایک بال پر ایک نیکی. اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں، گوشت کو تو ایک طرف رکھیں، اگر کھال پر جو لاکھوں بال ہیں، درست. ایک ایک بال پر بھی اگر ایک نیکی ہو تو کتنا اجر و ثواب اور کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. اچھا یہ تو ہے بالوں کی بات، جو جیسے گائے ہے، جیسے بھینس ہے، جیسے بکری ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بالوں کی بات کی ہے، فصوف یا رسول اللہ، جن کی اون ہوتی ہے وہ تو ان کے ریشے جو ہے وہ بہت باریک ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بال اس کے مقابلے میں ذرا موٹا ہوتا ہے، گننے کے قابل ویسے بھی نا پھنس جاتے ہیں آپس میں، یہ الگ رہتے ہیں. ان کا کیا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ. سبحان اللہ. اس سبحان کے اللہ. بھی ایک ایک ریشے کے، اون کے بھی ایک ایک، جو بھیڑ پر دمبے پر جو صوف ہوتی ہے، جی جی فرمایا اس کے بھی ایک ایک ریشے پر اجر و ثواب ہے، نیکی ہے. اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا جی قومی یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کے جانور کی طرف کھڑی ہو اور اس کے قربانی کرتے وقت آپ وہاں موجود رہیں. ہاں بالکل. اور اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مینڈوں کی قربانی کی، خود ہی ان کو ذبح کیا. صحیح. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ پاس تو کھڑا ہو نا، موجود ہو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور آگے فرمایا اپنی قربانی کے ذبح کے وقت موجود رہو. فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ. سبحان اللہ.
اس کے خون کے پہلے قطرے سے ہی تمہارے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ تو سبحان اللہ ظاہر ہے کہ جب ایک ایک بال پر نیکی ہو، درست. اون کے ایک ایک ریشے پر، اور پھر اس کے اندر وہ سینگ اور وہ کھر اور وہ بال، وہ سب جو بیکار ہیں، کسی نہ کھانے کے کام آتے ہیں نہ کسی اور چیز کے، ان پر جب ثواب ہے، اور اللہ کے نبی اپنی لخت جگر کو فرما رہے ہیں کہ پہلے قطرے سے ہی تمہارے سارے پہلے گناہ معاف، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ نہ ہو. بالکل ایسا، بالکل ایسا. حافظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو ان جانوروں کی عمریں کتنی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا مفتی صاحب نے ثواب کے بارے میں بتایا. آپ اس کی ذرا اپوزٹ سائڈ بھی ہمیں دکھائیے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو کیا اس کے لیے کوئی وعید بھی ہے اسلام میں؟ جی جناب. سب سے پہلے تو جانوروں کی جو عمریں ہیں نا، سورہ انعام کی 8ویں پارے میں قرآن کریم کا اگر مطالعہ کرتے رہیں تو ناظرین کو یہی مشورہ دیں گے کہ قرآن پاک کا مطالعہ رکھیں آج کے پرفتن دور میں، تو اس سے فائدہ ملتا ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. یہ جو جانور ہیں یہ 8 قسمیں ہیں ان کی، یعنی کہ بکرا جو ہو گیا اور اس کی بکری ہو گئی، اسی طرح اس میں مینڈا ہو گیا اور بھیڑ ہو گئی، دمبا اور دمبی اسی میں آ گئے، اور پھر اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹنی، بیل اور گائے. اور پھر آج کل اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کہاں سے، جبکہ بھینس یہ کچھ 1-2 صدی پہلے، بھینس کی تو پھر مان لیتے ہیں، اس کا جو کٹا ہے اس کی نہیں مانتے. جی تو وہ بھی اسی طرح بیل کی قسم میں آ جاتے ہیں، بھینس بھی گائے کی قسم میں آ جاتی ہے. تو اس میں اونٹ الگ ہے، اونٹنی الگ ہے، بکری الگ ہے، اور ان کی جو عمروں کا حساب ہے، جو بکرا ہے کہ اور بکری، اس کی جو عمر ہے کم از کم جو ہے نا 1 سال ہو. اسی طرح بھیڑ اور دمبا دمبی اسی میں آ جائیں گے. ہاں اگر دمبا یا مینڈا جس کو بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے، اس کی عمر اگر وہ 6 ماہ کا ہو، موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کا محسوس ہو، تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے. بکرے اور بکری کی اس کی اتنی عمر کی قربانی نہیں لگتی، اس کے لیے 1 سال کا، کم از کم 1 سال. اور پھر گائے نہیں، اگر وہ صحت مند ہو تو پھر بھی نہیں لگتی اس کی، سال کا ہو، 6 ماہ کا، 6 ماہ کا وہ سال ضروری ہے اس کے لیے، اس پہ سال ضروری ہے، کم از کم سال ضروری ہے، اور وہ بھی گنا ہونا چاہیے. اور معذرت کے ساتھ آج کل جو بیوپار کرتے ہیں یا بیچتے ہیں، وہ اتنی ظلم کی انتہا کرتے ہیں کہ ان کے دانت توڑ دیتے ہیں، ان کے دانت توڑ کے پھر جو ہے نا ان کی عمر پورا کرنے کے لیے. دیکھیں ہم کر کیا رہے کہ قربانی اتنا ایک اچھا ہمارا جو اسلام کا جو ایک طریقہ جو اللہ کے انبیاء نے ہمیں سکھایا، اس قربانی کے پیچھے بہت سارے راز ہیں. صحیح. اس میں ہر چیز کی خواہشات کی قربانی، نفس کے خلاف، حرام خوری، جھوٹ، رشوت، دغا بازی، کسی کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں قربان کرنا ہے. صحیح. تو اس میں جو گائے اور بھینس وغیرہ، اس کی عمر کم از کم جو ہے نا 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود، ہاں ایک چیز اور بھی اس میں کہ قربانی کا جانور صحت مند ہونا ضروری ہے. لنگڑا، کانا، اور اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ فقہ میں اس میں نرمی بھی ہے کہ جو گھاس دیکھ سکتا ہو، قربان گاہ تک چل سکتا ہو، پھر اس طرح اس میں تھوڑی بہت گنجائش بھی ہے. بہرحال صحت مند اور اچھا جانور، چھوٹا موٹا کوئی پرابلم ہے تو چل جاتا ہے. جی تو اس میں خاص وہ ہے، تعیین ہے. تو قربانی نہ کرنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کہ جو استطاعت کے باوجود، جس میں استطاعت ہو تو وہ توفیق نہ کرے اور قربانی نہ کرے، اللہ والوں کی یاد کو تازہ نہ کرے، تو اس کے لیے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، تو اس کے لیے اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس کے قریب ہی نہ آئے، ہمارے قریب نہ آئے. اور عید کی جو اس میں نماز ہے وہ بھی پڑھے، بلا وجہ کوئی اگر نماز عید چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی سخت وعیدیں بیان کی گئی. صحیح. سر میں اس میں چھوٹا سا اضافہ کروں گا. جی پلیز. وہ یہ کہ یہ سال کی عمر
جی بکری بکرے میں اور بھیڑ دمبے میں، جی لیکن بھیڑ اور دمبے میں تھوڑی سی رعایت بھی ہے صحیح کہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر موٹا تازہ ہے، سال کے ساتھ سال عمر والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انہیں جیسا لگتا ہے، ٹھیک تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی میں یعنی گائے بیل ہے، بھینسا ہے، ان میں 2 سال کی عمر ضروری ہے، ایک دن بھی کم ہوگی تو نہیں ہوگی۔ صحیح اسی طرح وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے اونٹ یا اونٹنی۔ جی جی اچھا، یہ عمر جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے، اچھا صحیح یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے کیونکہ آج کل ہم رواج جو ہے وہ انگریزی تاریخ ہاں کا ہے، بالکل تو اس لیے بندہ اس کو ہی پیش نظر رکھتا ہے۔ اور ایک بات جو میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں گا جی کہ عموماً دندہ ہونے کو دیکھا جاتا ہے۔ جی جی اب دندہ ہونا یہ اس کی ایک علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے اصل مدار عمر پر ہے۔ دندہ ہونا عموماً اس کی علامت ہوتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، صحیح۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس کی مفتی صاحب جب لوگ خریدتے ہیں تو پھر تو جو کچھ وہ بتاتا ہے جس نے وہ رکھا ہوا ہے اسی پہ ہی عمل ہوتا ظاہر ہے۔ دیکھیں حتی الامکان آدمی جی کسی مشکوک جب اس کو کسی بھی طرح شبہ ہو جائے بالکل صحیح تو تو چھوڑ دے پھر اس کو، چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بالکل صحیح جو چیز شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑو، اطمینان والی صورت کو اپناؤ۔ تو آدمی اپنے معرفت کے جگہ سے بھی لے سکتا ہے، جی جی بالکل یا اس کو چھوڑ کے ایسا بھی لے سکتا ہے جس میں یقینی طور پر دوسرا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہ، بالکل تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ اسی کی بات جناب اس کی تھوڑی سی، جیسے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ اس میں جیسے ایک بچہ ہے انسان کا بیٹا بچہ جو 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے، دانت گرتے ہیں، کسی کے پہلے بھی گر جاتے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اس لیے عمر پورا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت دیکھ، بالکل کہ عمر پوری ہو۔ اور پھر اس میں جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے حصے بنانا، 3 حصے کرنا، رشتہ داروں کو دینا، غریب مسکینوں کو دینا، ان کو کھلانا، یہ بھی بہترین یعنی مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے۔ اگر کوئی گنجائش نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، ہمارے ایسے بہت سارے پنجاب میں، پاکستان میں پورے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ اتنی غربت ہے کہ ان کو سال کے بعد ہی گوشت کھانے کو ملتا ہے، کہ وہ قربانی اس وقت، ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ قربانی کا گوشت اپنے گھر بھی سارا رکھ سکتا ہے۔ اور جو ہمارے کچھ لوگوں کی رسم اپنے جو ماننے والے جو قریبی ہیں ان کو دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، جو حقدار ہیں کہ ان کو جو ہے، میں نے ایک عالم سے سنا تو کسی مدرسے میں وہ بچے، جیسے مدارس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو والدہ نے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا تو جو ہے نا مدرسے میں رہنا، گھر نہ آنا، عید والے دن تو بھی کوئی بوٹی کھا لے گا، گوشت کھا لے گا۔ تو یہ قربانی جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو مستحق ہیں ان کو اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، سخاوت کی دلیل بھی ہے، اور بہت سارے اس کے ہمارے لیے اسباب۔ بالکل ٹھیک۔